سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ الم تر إلى الملأ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس جماعت کو، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عسیتم، وہ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ توقع یہ ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلو، تو تم لڑ نہیں سکو گے۔ قالوا وما لنا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں نہیں ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ پاک ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے متعلق تمہیدی باتیں ارشاد فرمائی، اور جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر سپارے کے آخر تک تقریباً 1.5 صفحے میں اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے گزری ایک قوم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ طالوت اور جالوت، یہ 2 لوگوں کا واقعہ ہے، 2 قوموں کا واقعہ ہے، جن پر جہاد فرض کیا گیا، لیکن وہ پھر جہاد کو پوری طرح اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی سینکڑوں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے
تفسیر حقانی کے اندر مفسرین کرام رحمہم اللہ کی یہ رائے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے بھی تقریباً 1100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 1100 سال پہلے، یعنی آج سے کوئی 3100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 3100 سال پہلے، ہزاروں سال بیت گئے اس واقعہ کو۔ اللہ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں یہ واقعہ بتایا ہے، اور یہ آج ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے جہاد کی عظمت کیا ہے، جہاد کے احکامات کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، اور بالخصوص جہاد کے اندر صبر اور استقامت، اس کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بات بھی ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی کشادگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور اسی قبض اور بسط میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو منٹوں میں فقیر بنا دے، اور وہ چاہے تو فقیروں کو منٹوں میں بادشاہ بنا دے۔ اس واقعہ میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ ایک عام سادہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی قدرت سے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور ایک بادشاہ کو اسی بادشاہ کے ہاتھ سے اللہ پاک نے مروا دیا اور ختم کروا دیا، اسی بادشاہ کے لشکر سے۔ تو یہ گویا کہ ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے آج کل کے حالات میں بھی، جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے الم تر الی الملأ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس جماعت کو؟ اب اس جماعت کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے جو ہزاروں سال پہلے بیت گئی، یعنی آج سے 3000 سال پہلے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں مخاطب ہے کہ بھئی تو نے دیکھا نہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، آپ اگر مخاطب ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ سے بھی یہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے ترا یعنی رؤیت سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں، بلکہ رؤیت سے مراد دل سے جاننا ہے۔ یعنی کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ آپ کو یہ اس واقعے کا پتہ نہیں چلا؟ تو وہ واقعہ کیا ہے کہ جماعت تھی ایک چند لوگوں کی، ملأ کہتے ہیں سرداروں کی جماعت کو، VIP لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یہ بڑے بڑے لوگ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، پھر ان کے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور ان کے بعد سینکڑوں سال کے بعد کا یہ واقعہ، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر تمام انبیاء کے امام، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت تھی، اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ان کے نبی جن کا نام تفسیر میں شمویل علیہ السلام یا بعض حضرات نے شمعون علیہ السلام لکھا ہے، وہ اللہ کے نبی ان کی طرف بھیجے گئے، اور اس زمانے کے اندر
ان کے ٹکر میں ایک قوم تھی جس کو قوم عمالقہ کہا جاتا تھا۔ بڑی دلیر، جنگجو اور قدآور، زوراور قوم تھی یہ، اور انتہائی قسم کے ظالم لوگ تھے۔ انہوں نے ان پر بارہا اٹیک کیا، حملے کیے اور ان کو تخت و تاراج کیا۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کے لوگ جب تک دینی صفات پر رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اندر دینی صفات رہیں، توحید الہی رہی، ترک دنیا ان کے اندر رہا، موت سے نفرت کی بجائے موت سے محبت کرتے رہے، دنیا کی عیش و عشرت اور رنگینیوں میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ کی رضا والے اعمال پہ گامزن رہے، تب تک تو یہ لوگ دنیا میں عزت سے رہے۔ اور جب ان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، موت کی نفرت پیدا ہو گئی، عیش و عشرت میں لگ گئے، دنیاوی مال و دولت کمانے کے چکر میں دین کو بھول گئے، اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ پاک نے اس قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، بچوں کو غلام بنا دیا، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو اپنی باندیاں اور لونڈیاں بنا لیا۔ یہ جو بچے کھچے چند لوگ رہ گئے، انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ابعث لنا ملکا، اللہ کے نبی آپ تو اب بوڑھے ہو گئے، حضرت شمویل علیہ السلام کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آپ تو اب جہاد میں ہماری قیادت نہیں کر سکتے، آپ اس طرح کریں کہ کوئی امیر مقرر کر دیں۔ ابعث لنا ملکا، ملک عربی زبان میں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، ملک عربی زبان میں سردار اور امیر کو بھی کہتے ہیں، اور ملک عربی زبان میں امیر آدمی کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، مانگنے والا، سوال کرنے والا آیا، اس نے کہا جی میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میرے لیے کوئی امداد کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا گھر ہے اپنا؟ اس نے کہا جی گھر میرا اپنا ہے۔ فرمایا بیوی بھی ہے؟ اس نے کہا جی بیوی بھی ہے۔ کوئی کام کاج کے لیے کوئی ملازم، کوئی نوکر بھی ہے؟ اس نے کہا جی وہ بھی ہے۔ تو فرمایا تو پھر فقیر کہاں سے؟ تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، انت الملوک، تو پھر بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ گویا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنا گھر دیا، اپنی اس کے پاس بیوی ہے، کام کاج کے لیے ملازم نوکر ہے، وہ تو فقیر محتاج نہیں، وہ تو بادشاہ ہے دنیا کے اندر۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر بھی ناشکری بہت پیدا ہو گئی۔ آج کے حالات میں گویا ہم بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود ہر وقت بس ہائے 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 کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ تو بہرحال یہاں انہوں نے ان سے عرض کیا کہ جناب اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی کو سردار، کسی کو سپہ سالار، کسی کو ہمارا بڑا بنا دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اس قوم سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلموں کا بدلہ لیں۔ اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کہنے لگے حل عصیتم، توقع تم سے یہ ہے کہ ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، اگر اللہ نے تم پر جہاد فرض کر دیا، یعنی میں اگر کسی کو مقرر کر دوں اور میں حکم دے دوں کہ تم جہاد کرو، تو گویا میرا کہنا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی حکم دیتا نہیں ہے۔ جب اللہ کا نبی کوئی حکم دیتا ہے تو وہ یوں ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر تم پر جہاد فرض کر دے تو مجھے لگتا ہے کہ تم جہاد نہیں کر سکو گے۔ تمہارے اندر اتنی خرافات آ گئی، اتنی تمہارے اندر بدعملیاں آ گئی، تمہارا جذبہ اتنا ختم ہو چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم جہاد کر سکو گے، اس لیے اللہ سے جہاد نہ مانگو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگا کرو۔ عافیت کہتے ہیں آسان حالات کو، یعنی اللہ سے جہاد مانگا نہ کرو، کیونکہ جہاد بڑی مشکل چیز ہے۔ آج پوچھیں ذرا اپنے غزہ کے مسلمان فلسطینی بھائیوں سے کس قدر مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے۔ ہم بھی بڑے بڑے بول بولتے ہیں، جناب مولوی فتویٰ کیوں نہیں دیتے جی، یہ نکلتے کیوں نہیں جی، اور جناب سب کو جانا چاہیے جی، نکل جا۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، خیال کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اور اس بات کو نہ اللہ سے مانگو کہ ہمیں لڑنا پڑے۔ جو حالت ہماری ہوئی پڑی ہے، ان حالات میں ہم تو شاید ایک دن بھی نہ ٹک سکے جہاں وہ مجاہدین ٹکے ہوئے۔ اللہ ہمیں صبر اور استقامت نصیب فرمائے۔ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر وہی سب سے پہلے دم دبا کے بھاگتے ہیں، سب سے پہلے بھاگتے ہیں، اور جو عملی کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ شور نہیں مچاتے، وہ چپ کر کے کام کیا کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کا ڈنڈورا پیٹنے کے جناب یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں، جتنا اپنے حصے سے کام ہو سکتا ہے بس اتنا کر لو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ اتنے کی بھی توفیق نصیب فرما رہے۔ اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہاں فرمایا اگر جہاد آ جائے، جہاد کا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر پیچھے نہ بھاگو، پھر مڑ کے نہ بھاگو۔ میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی ان سے کہنے لگے کہ جناب تم تمنا تو کر رہے ہو کہ کسی کو مقرر کر دو، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد کر نہیں پاؤ گے۔ کہنے لگے جی ما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے، کیوں نہیں لڑیں گے ہم، جبکہ ہمارے اوپر انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں۔ ایک سبب بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کر دیا، ہماری بچیوں کو باندیاں بنا لیا، ہمارے نوجوانوں کو غلام بنا لیا، ہمیں ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا، پھر ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ آپ بنائیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی نے ایک کو مقرر کر دیا اور حکم دے دیا کہ اب لڑو، تو تولوا، نتیجہ کیا ہوا کہ سب منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہ بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرنے والے دم دبا کر بھاگ گئے۔ الا قلیلا منہم، ہاں تھوڑے سے ان میں سے ٹکے رہ گئے، چند ایک جمع رہ گئے، جس کا تفصیلی واقعہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ تھوڑے سے بھی صرف 313 رہ گئے تھے جتنے بدر میں تھے، باقی سب بھاگ گئے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی اور جہاد سے جی چرانے والے اور بھاگ جانے والوں کو بھی اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب کیا کہ اللہ ان کو ان کی اس گناہ کا اور اس حکم عدولی کا
اللہ ان کو ضرور سزا چکھائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ عبرت حاصل ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد، شوق شہادت ہونا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے، لیکن جذبہ یہ ہو کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اللہ کے نام پہ جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم